گائے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، میں اس کا دودھ دوہتی تھی، لوگوں کو بیچتی تھی، میرے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، تم نے گائے کو ذبح کر دیا، اس کی قیمت تو کم از کم دے دو۔ سپاہی تھے اپنے طاقت کے زام میں، اپنے طاقت کے نشے میں، ان لوگوں نے کہا کہ قیمت دینا ہوتی تو ہم تیری گائے کو کیوں قربان کرتے، ہم تو کسی جگہ سے خرید کر لاتے، ہم قیمت نہیں دینا چاہ رہے تھے، اس واسطے زبردستی ہم نے تجھ سے گائے کو چھین لیا۔ الغرض واقعہ بڑا تفصیلی ہے۔ اس کے بعد میں اس خاتون کو خیال آیا، اس بوڑھی عورت کو خیال آیا کہ اگر مجھے اس گائے کی رقم واپس لینی ہے تو ڈائریکٹ بادشاہ سے بات کرنی پڑے گی۔ بادشاہ سے بات کیسے کروں؟ ایک پل جاتا تھا، بہت پتلا راستہ، وہاں سے صرف 2 سواریاں جا سکتی تھی۔ بوڑھی عورت وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی، اس کو پتا چلا کہ بادشاہ یہاں سے گزرنے والا ہے، جا کر وہاں پر کھڑی ہو گئی۔ جیسے بادشاہ کا لشکر سامنے سے گزرنے لگا، یہ بازو ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ جیسے ہی سامنے آیا، آگے بڑھ کر اس نے بادشاہ کی اس گھوڑے کی نکیل کو پکڑا، لگام کو پکڑا، اور پکڑ کر بادشاہ سے ایک سوال کیا جس نے بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین ہلا کر رکھ دی۔ اللہ والے بادشاہ تھے، ان کو اس سوال کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کانپنے لگے۔ بوڑھی عورت کا سوال کیا تھا؟ بوڑھی عورت نے کہا، اے بادشاہ، میری ایک گائے کو آپ کے سپاہیوں نے ظلم کر کے مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ اس گائے کا فیصلہ اس پل پر کریں گے یا آخرت میں پل صراط پر کریں گے؟ اس پل پر فیصلہ کریں گے یا آخرت کے پل صراط پر کریں گے؟ بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین ہل گئی، وہ فوراً نیچے اترا، اس بوڑھی عورت کے ہاتھ کو پکڑا، اس کو چوما، اپنے ہاتھ پر رکھا اور رکھ کر کہا کہ اے اللہ کی بندی، اے میری ماں، اے میری خالہ، آخرت کے پل پر فیصلہ کرنے کے میرے اندر طاقت نہیں ہے، تیرا جو فیصلہ ہے وہ یہیں پر کرتا ہوں، بتلا تیرے ساتھ کیا حالات ہوئے۔ اس نے پورے تفصیلات سنائی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو ایک گائے کے بدلے میں گایوں کا ایک ریوڑ دے دیا جائے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ خود احتسابی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔